ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر ہفتے میں ایک دن جنازہ غائبانہ پڑھ لیتے ہیں غائب مردوں کی، اور وہ بھی متعین مردے نہیں ہیں، کہہ لیتے ہیں اس ہفتے میں جتنے لوگ مرے ہیں ان کا نماز جنازہ غائبانہ۔ ایک قاعدہ یاد رکھیں، ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا، جس کے اسباب موجود تھے اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، اب وہ قیامت تک دین نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ طیبہ میں تھے، اس وقت صحابہ باہر جاتے تھے کہ نہیں؟ کچھ تجارت میں جاتے تھے، کچھ غزوات میں جاتے تھے، کچھ سریہ میں جاتے تھے، کچھ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے تھے، مختلف کاموں سے صحابہ مدینہ سے باہر نکلتے تھے، اور مدینہ سے باہر ان کی وفات بھی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنا جنازہ غائبانہ پڑھا؟ صرف ایک جنازہ غائبانہ، نجاشی بادشاہ کا ایک جنازہ غائبانہ پڑھا، اور آپ کو خبر دی گئی، جبریل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ نجاشی کی وفات ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کو بتایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کی وفات ہو گئی ہے اور صف لگاؤ اور ان کا جنازہ پڑھو، اور آپ نے جنازہ پڑھوایا، اور اس کے بعد پھر ایک جنازہ، اور باقی کوئی جنازہ آپ نے نہیں پڑھا۔ تو اگر اس عموم کے ساتھ جس طرح وہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ ہر ہفتے جتنے بھی لوگ مرے ہوں اچانک اور ان کی طرف سے جنازہ پڑھ لیا جائے، تو ظاہر بات ہے یہ بدعت میں آئے گا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جبکہ اس کے اسباب موجود تھے۔ ہاں، نجاشی جیسا واقعہ ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ نجاشی کے واقعے میں دو احتمالات ہیں، علماء نے لکھا، یا تو نجاشی کے پاس حبشہ میں مسلمان نہیں تھے، وہ اکیلا مسلمان تھا اور اس کے اسلام کا علم نہیں تھا، اس کا جنازہ کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، تو ایسا شخص کہیں دور، آپ سے دور ایسا شخص کوئی وفات پا جائے جس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا ہے، تو جنازہ غائبانہ پڑھ لیں گے، جنازہ غائبانہ پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کا جنازہ پڑھا نہیں گیا، اور ہر مسلمان کا جنازہ غائبانہ ہونا چاہیے، فرض کفایہ ہے، تو اس لیے جنازہ غائبانہ پڑھ لیں گے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ ہو سکتا ہے نجاشی کی محنت سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہوں، وہاں پر کچھ مسلمان رہے ہوں اور جو ہے جنازہ بھی پڑھا گیا ہو، دوسرا احتمال یہ ہے کہ نجاشی کی چونکہ بہت خدمات ہیں مسلمانوں کے لیے، بہت خدمات ہیں، اس شخص نے مسلمانوں کو پناہ دی، اور جب سفارت کے ذریعے سے ان کو مکہ واپس لانے کی کوشش کی گئی تو ان کی سفارت کو ٹھکرا دیا، اور ان کو امن و امان دیا، امن و امان دینے کے ساتھ میں ان کو وہاں پر پوری طرح سے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آزادی دی، تو وہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم شخص تھا، بہت اہم شخص تھا، تو اس لیے اگر کوئی مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہو تو اس کا جنازہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ علماء نے یہ دو باتیں کہی ہیں، یا تو ایسے شخص کا جنازہ غائبانہ پڑھا جا سکتا ہے جس کا جنازہ نہ پڑھا گیا ہو، یا تو ایسے شخص کا پڑھا جا سکتا ہے جس کی اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت خدمات ہوں، اور ہر کسی کا، ہر کس و ناکس کا جنازہ پڑھنا، یہ ظاہر بات ہے کہ یہ درست نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔